مرحوم مولانا صفدر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مثال، جن لوگوں نے ان کو دیکھا ہے، تو کیوں ان کا لقب ابو ذر زمان رکھا گیا؟ سادگی کا ایک انتہائی خلوص اور سادگی کا پیکر تھے وہ. تو ان کی یعنی جب بھی آپ ملتے ملاقات کرتے ایسے پتہ چلتا تھا ایک باپ سے ملاقات کر رہے ہیں، ایک والد سے مل رہے ہیں. یعنی ان میں فرق نہیں ہوتا تھا کہ ان کے اپنے بچے ہوں یا ملازم ہوں یا طالب علم ہوں. کبھی انہوں نے کسی طالب علم کو گالی نہیں دی تھی، کبھی کسی طالب علم کو مارا نہیں تھا. یعنی ایک ایسا نمونہ. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اس زمانے میں قبلہ حافظ صاحب حضرت آیت اللہ حفظہ اللہ وہ محتمم تھے، یعنی مدرسے کو چلاتے تھے. وہ ڈانٹتے بھی تھے، مارتے بھی تھے، لیکن قبلہ صاحب نے کبھی نہیں مارا تھا. پھر اس زمانے میں ہم جب دیکھتے تھے ہمیں تھوڑا غصہ بھی آتا تھا، قبلہ صاحب تو نہیں مارتے، حافظ صاحب قبلہ مارتے ہیں. پھر بعد میں ہم جب پڑھ گئے، پھر آگے چلے گئے، پھر ہمیں سمجھ آئی کہ صدر اسلام سے لے کر آج تک یہ مثال موجود ہے. رسالت مآب کے زمانے میں حضرت کبھی کسی کو نہیں مارا تھا، کسی جنگ میں تلوار نہیں اٹھائی تھی. سارے کام علی ابن ابی طالب کو دیے ہوئے تھے، اپنے نائب کو. سارے کام علی کرتے تھے. اور کس کے حکم پہ کرتے تھے؟ رسالت مآب کے حکم پہ کرتے تھے. تو یہ فطرت اسلام ہے اور صدر اسلام سے چلتی آ رہی ہے. لیکن اس طرح کے بندے بہت کم ہوتے ہیں. مرحوم مولانا صفدر حسین صاحب جیسی شخصیت بہت کم ہے. شاید صدیوں بعد صفدر حسین پیدا ہو، صدیوں بعد. نہیں، وہ بندہ چھوٹی سی عمر میں تھوڑے سے وقت میں. یہ ایک وفد آیا ہوا تھا ایران سے، کچھ جامعۃ الزہرا کا. ان کو میں نے بتایا کہ ایک آیت اللہ نے ان کی وفات پہ تقریر کی، تو انہوں نے کہا کہ صفدر حسین نجفی کو رات میں نے غور سے پڑھا ہے، ان کی عمر کم ہے، ان کی کتابیں زیادہ ہیں. باقی کام چھوڑ دیں، مدارس، حسینیے، مساجد، طالب علموں کی تربیت، ان کو چھوڑ دیں. صرف کتابیں اٹھا لیں جو انہوں نے لکھی ہیں. ان کی عمر کم ہے. کہا کہ میں نے تقسیم کیا کتابوں کو، اگر ان کو تقسیم کیا جائے تو ہر سال ایک کتاب کم از کم بندہ لکھ سکتا ہے، لیکن ان کی کتابیں اس سے بھی زیادہ ہیں. عمر ان کی کم ہے. ان کی عمر میں انہوں نے کہا 15 سال ہم نکال دیتے ہیں جو بلوغ سے پہلے کے تھے، باقی تو تھوڑے سال بچتے ہیں. کتابیں بہت زیادہ ہیں. ایک بندہ جو رات دن بیٹھے تب بھی دین کا کام کر رہا ہے، اٹھے چلے تب بھی دین کا کام کر رہا ہے، تو وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے. اور ہندوستان کی بھی ایک شخصیت جو کہ انہوں نے بہت کام کیا. کئی اور بھی شخصیات ہیں لیکن جن کا خود قبلہ مرحوم محسن ملت بھی بہت احترام کرتے تھے، علامہ علی نقی نقن. ان کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ رحمۃ اللہ علیہ وہ درس پڑھانے میں بھی شاگردوں سے شرط کرتے تھے کہ وقت پہ آنا ہے، کسی نے فالتو چیز پوچھنی کوئی نہیں، مجھ سے چلا جانا ہے. کوئی درس سے متعلق ہو تو پوچھیں، کوئی بات نہیں کر سکتا، اگر کرو گے تو میں درس پڑھانے نہیں آؤں گا. یعنی یہ تربیت کی شاگردوں کی، تاکہ اپنا وقت ضائع نہ کریں. آپ لوگ بھی اپنا وقت ضائع نہ کریں، اپنے کام میں دھیان دیں اور اپنے کام کو انجام دیں. تو جناب سیدہ توحید کا تذکرہ کرتے ہوئے جناب سیدہ کہہ رہی ہے کہ کس لیے اقرار لیا گیا ہے؟ تاکہ ہم اللہ کی بندگی کریں، ہم اللہ کے بندے بن جائیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اگر معصوم ہستیوں کا کیا ہے ان کی سیرت پہ عمل نہیں کر سکتے، تو غیر معصوم کچھ ایسے لوگ تھے جن کی سیرت پہ کیا ہے آپ عمل کر سکتے ہیں. تو ایک مسئلہ جو کہ ابھی تازہ ہی پیش آیا، کچھ دن پہلے اسلام آباد کے اندر ایک کانفرنس ہوئی، بلکہ اجلاس ہوا، جس میں کل عدم تنظیم کے سربراہ نے اس کو بلایا ہوا تھا اور اس میں بہت سارے لوگ شریک ہوئے. اور کئی ایک چیزیں ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ کسی دن تفصیل سے ایک پروگرام اس کے اوپر کریں گے، آپ لوگوں کو بتائیں گے. لیکن مختصر یہ ہے کہ اس میں یہ افسوسناک بات ہے، اس میں یہ ہے کہ یعنی موجودہ حکومت کے وزیر مذہبی امور نے شرکت کر کے ان کی تائید بھی کی. تو اس چیز کی ہم بھرپور مذمت بھی کرتے ہیں کہ وہ مذہبی امور کے وزیر صاحب جو ہیں ان کو عقل ہونی چاہیے کہ جب ایک ایسی تنظیم جو کالعدم تنظیم ہے، جتنی بھی تنظیمیں کالعدم قرار دے دی گئی ہیں، تو آپ کی عدلیہ نے، آپ کے ملک نے، آپ کی پارلیمنٹ نے، آپ کی افواج نے ان کو قرار دیا ہے، تو پھر آپ وہاں کیوں جاتے ہیں؟ پھر تائید کرتے ہیں، پھر ان لوگوں کی تائید کر رہے ہیں کہ جو شیعوں کے لاکھوں لوگوں کے قتل میں براہ راست یا کیا ہے کسی نہ کسی طریقے سے کیا ہے اس کے اندر دخیل تھا، اس کی تائید کر رہے ہیں. اس کے بتا رہے ہیں کہ وہ
خوش ہو رہا ہوگا اس بل سے جو بل پاس ہوا ہے. آپ خوش رہیں بل سے اگر آپ پاس کروا گئے, تو ہمیں آپ کی خوشی سے کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ کی خوشی کو ہم روک لیں گے, لیکن اس طرح کی گفتگو, اس طرح کی باتیں کرنا ایک وزیر کو زیب نہیں دیتا, اور حکومت کو بھی چاہیے اس وزیر کا مواخذہ کریں, اور کم ترین سزا اس وزیر کی ہے کہ اس کو کیا ہے رخصت کیا جائے وزیر کو. اس طرح کے وزیر کسی حکومت میں نہیں ہونے چاہیے کہ جو کسی ایک تنظیم کو جو کہ کالعدم ہے اس کو کیا ہے اس کا دفاع کریں, اور ان کے جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں ان لوگوں کا تذکرہ کر کے اور ان کے بارے میں یہ کہے کہ وہ خوش ہو رہے ہوں گے. تو لہٰذا ہم اس کی بھرپور طریقے سے مذمت کرتے ہیں. تمام اپنے جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں ان سب کی نمائندگی کرتے ہوئے اس طرح کے کام, اس طرح کی باتیں جو ہیں کسی ایک بندے کو جو کسی منصب پہ فائز ہے اس کو زیب نہیں دیتی. ہم حکومت سے بھی کہیں گے, اس کا نوٹس لے, عدلیہ سے بھی کہیں گے, اور افواج پاکستان سے بھی کہیں گے جنہوں نے ان سب کو کالعدم قرار دیا. تو اب کیا وجہ ہے پھر ان کالعدم کی کیوں ضرورت پڑ جاتی ہے وقتاً فوقتاً؟ آپ کبھی ان کو کالعدم قرار دیتے ہیں, کبھی ان کو آگے کر دیتے ہیں. تو ایک فیصلہ کریں وہ ہیں کیا, کالعدم ہے یا کالعدم نہیں ہے. اگر کالعدم نہیں ہے تو ہمیں پتہ ہو کالعدم نہیں ہے, اور ان کا ہمیں یہ بھی پتہ ہو کہ وہ کیا چاہتے ہیں, یعنی ان کا مقصد کیا ہے. یعنی ہمیں اہل تشیع کو ختم کرنا مقصد ہے, کیا مقصد ہے؟ تو وہ یاد رکھیں کہ ختم تو ان کے آباء و اجداد بھی نہیں کر سکے, بنو امیہ بنی عباس بھی نہیں کر سکے. وہ ختم ہو گئے, ان کی اب کوئی وجود ہی نہیں ہے, نام و نشان ہی نہیں ہے, ان کی قبریں ہی نہیں ہیں. ان کے جو بڑے تھے بنی امیہ کے, ان کی قبور کے نشان ہی ختم ہو گئے. کہیں کسی دنیا کے کسی ملک میں قبر دکھائے ان کی قبر بھی نہیں ہے. تو یہ بھی ان کا بھی حشر یہی ہوگا جو کیا ہے ایسے مکتب کو, ملت کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ جو اہل بیت کا بھی احترام کرتا ہے, انبیاء علیہ السلام کا بھی احترام کرتا ہے, صحابہ کرام بھی جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی میں بھی مطیع تھے اور جانے کے بعد بھی رسول اللہ کے مطیع رہے. ہم ان سب صحابہ کرام کے خادم ہیں بلا تفریق, جو رسول اللہ کی زندگی میں رسالت مآب کے مطیع اور بعد از وفات پیغمبر بھی مطیع رہے. ہمیں کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے, ہم سب کا احترام کرتے ہیں. جو اس طرح نظریہ رکھتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم, تو ہم سب کے سب صحابہ کرام جو حضرت کے زندگی سے لے کر اور ان کی وفات کے بعد بھی حضرت کے ساتھ کھڑے رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو ہم پھر ایک دفعہ حکومت سے کہتے ہیں کہ اس طرح کے لوگوں کی حوصلہ شکنی کی جائے, ورنہ ملک کے باقی جو معاملات ہیں وہ آپ سے سنبھل نہیں رہے. ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے حادثات واقعات یہ لوگ کریں, یعنی ان لوگوں کی یہ کانفرنس کرنا, یہ آنا اس طرف اشارہ ہے کہ اس طرح کی باتیں ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے.